اگر میں بات کا آغاز کر لوں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا چیز پہلے آئے گی؟ یہ ایگ اینڈ چکن والا آرگیومنٹ بن گیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل دہشت گرد ہمیں کہتے ہیں تو آپ اصل دہشت کیسے پکڑیں گے؟ آج عارف الوی صاحب کا ٹویٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً۔ تو دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات آپ پیچھے چھوڑیں، یہ 45 47 کی بحث، پہلے آپ قومی مسائل کے اوپر آ جائیں اور تب آپ محب وطن ثابت کریں عوام کے آگے اپنے آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، جو مسئلہ اس وقت تحریک انصاف یا حکومت کے درمیان ہے، یا بائی اینڈ لارج دیکھا جائے، آئی ڈونٹ مینس دا ورڈ، جو تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، یہ جو سامنے یہ جو تلخی ہے، یہ اس کا ایک پروڈکٹ ہے، یا اگر آپ سے کہیں بائی پروڈکٹ ہے۔ اب یہ مسئلے تو اس وقت ریزالو نہیں ہوں گے جب تک تحریک انصاف کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت مضبوط جماعت ہے، ڈسپائٹ آف ایوری تھنگ۔ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر، ووٹر، اب جو ہمارے سامنے اس کا ٹیسٹمنٹ ہے وہ یہی نظر آتا ہے نا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سیاست کی جو صفحہ ہستی ہے اس سے مٹ جاتے ہیں یا بالکل فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ووٹر بھی ساتھ ہے، سپورٹر بھی ساتھ ہے، ایک صوبے کے اندر حکومت بھی ہے، سینٹ کے اندر بھی پریزنس ہے، قومی اسمبلی میں بھی پریزنس ہے۔ تو اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ تحریک انصاف کا کسی چیز میں کوئی رول ہی نہیں ہوگا، وہ تو ایک بچگانہ سی بات ہے۔ ہاں، اب ایشو کیا ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف جماعت تو مضبوط ہے، لیکن ابھی جو ان کو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ تمام تر مقبولیت اور ہر چیز کے باوجود وہ قبولیت والا بدقسمتی سے ایلیمنٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ مقبولیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، رائٹ؟ قبولیت نہیں ہے۔ اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ قبولیت والا فیکٹر کہاں سے آ گیا؟ بٹ ان آور پارٹ آف دی ورلڈ یا اور ہمارے ملک کے اندر تو یہ ہمیشہ سے ریلیونٹ رہا ہے، whether you like it or ایشو not۔ یہ ہے، ہاں، whether you like it or not۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک حالات درپیش ہیں، اگر تو کوئی بھی پرابلم ہو نا، یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اگر لمبا چلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں ان کی پوزیشنز جو ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کو تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی ریزولوشن نکل سکے، کوئی اس کا کوئی طریقہ سامنے آ سکے جس سے معاملہ بہتر ہو۔ ہاں، لیکن وہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا یہ آرگومنٹ ہے کہ ہم تو ان ایوری وچ وے ریاستی جبر کا شکار ہیں۔ اب ہمیں انتشاری ٹولہ بھی کہتے ہیں، ہمارے فارمر پرائم منسٹر اور ہمارے لیڈر کو انتشاری لیڈر بھی کہتے ہیں، ہمیں ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، یٹ یو ایکسپیکٹ اس ٹو سپورٹ یو ان ایوری نیشنل کاز۔ تو یہ بڑا مشکل، یہ ان کا آرگومنٹ ہے نا، مے بی بائی مین تھنگ۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے مسائل اب ہیں، بہت ساری چیز، یہ میں تو ایز اے کامن پاکستانی یہ کہہ رہا ہوں نا، ان مائی ہمبل کیپیسٹی، کہ بیونڈ پالیٹکس، رادر آئی وڈ سے کہ بیونڈ پاور پالیٹکس کچھ چیزوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایکسپیکٹ کسی اس جماعت سے جس کی ایک سیٹ ہے یا اس کی بھی بہت احترام کے ساتھ اس سے ایکسپیکٹیشن کم ہے۔ جس کی سیٹ زیادہ ہے، جس کی پریزنس موجود ہے، جو میٹر کر سکتی ہے کسی بھی قومی معاملے میں، اس جماعت سے ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہے۔ لیکن یعنی پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں۔ ہاں، وہ ہر ایک کی ہوں گی، اور میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شاید تحریک انصاف کو بہت سارے ایڈیشنل چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنی چاہیے، مثبت چیزیں، کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ قومی مسئلہ ہے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ، اس میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا جو اچھا کوئی بھی کام ہوگا ہم اس پہ ساتھ کھڑے ہیں۔ ضرور ہیمر کروائیں اپنے پوائنٹس، یہ میری ایک آبزرویشن ہے، ضرور ہیمر کروائیں، بلکہ منیب صاحب، میں قومی معاملات میں اس پہ کاؤنٹر میں آپ سے بعد میں عرض کروں گی، کیونکہ وہ لوگ